ظاہری گفتگو غبار کی مانند ہے، خاموش رہنے کی عادت ڈال اور اس غبار کو بیٹھنے دے تاکہ تیرے لیے باطن کا راستہ کھلے۔ تمہاری روح کے لیے اس سے بڑھ کر کوئی مرض نہیں کہ تم خود کو کامل سمجھنے لگو۔ جب انسان کی آنکھوں سے ندامت کے آنسو بہتے ہیں تو اس پر رب کی رحمت برستی ہے۔ بے شک یہ خواہش کا چھوڑنا کڑواہٹ پیدا کرتا ہے، لیکن اللہ کی دوری کی کڑواہٹ سے بہتر ہے۔ غم سے خالی ہو جاؤ، اس کے بارے میں سوچو جس نے خیال کی تخلیق کی۔ مرشد اور مرید کا تعلق روح اور جسم کی طرح ہوتا ہے۔ اگر مرید بیعت ہو کر مرشد سے رابطہ ختم کر دے تو روح بیمار ہو جاتی ہے۔ روح کی تازگی مرشد کا دیدار ہے، اور مرشد کی تھوڑی بھی ناراضگی ہو تو مرید کے دونوں جہان برباد ہونے کا خطرہ ہوتا ہے۔ اس لیے ہمیشہ اپنے مرشد کو راضی رکھیں۔ اگر تیرے پاس یار نہیں ہے تو طلب کیوں نہیں کرتے، اور اگر یار تک پہنچ چکے ہو تو خوشی و شادمانی کیوں نہیں کرتے؟ تیری داڑھی تمہارے بعد پیدا ہوئی مگر سفید ہو گئی، لیکن تو ابھی تک ویسے کا ویسا کالا ہے۔ انسان تبھی اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے جب وہ دنیا میں اپنا ہر ہنر آزما لیتا ہے۔ کوئی معاملہ جلد بازی میں نہ کرو۔ حدیث شریف میں توقف کرنا اللہ کی جانب سے اور جلد بازی شیطان کی جانب سے ہے۔ کتے کو بھی لقمہ ڈالو تو وہ بھی کھانے سے پہلے سونگھتا ہے۔ اسی طرح ہمیں عقل کے ذریعے ہر بات کو پرکھ لینا چاہیے۔ خدا کو یہ قدرت حاصل ہے کہ ایک لمحہ میں سینکڑوں مکمل انسان پیدا کر دے، لیکن اس کا عمل بتدریج ہوتا ہے۔ اللہ کے عمل میں آہستگی انسانوں کی تعلیم کے لیے ہے کہ وہ بھی اپنے کاموں میں یہی طریقہ استعمال کریں۔ غمگین نہ ہو، جو بھی تو کھو دیتا ہے اسے کسی نہ کسی اور نعمت کی صورت میں واپس پا لیتا ہے۔ اے انسان، ہر راز کسی نہ کسی وقت کو ظاہر ہو کر رہتا ہے، اس لیے بدی کا بیج نہ بو، کیونکہ وہ ضرور آگے آئے گا۔ انسان کو بلندی پر لے جانا بہت مشکل ہے، لیکن اس کو گرا دینا ذرا بھی دشوار نہیں۔ کنواں کھودنے والے کنویں میں جا گرتے ہیں۔ کوئی برا آدمی سزا پائے بغیر نہیں رہتا، اور اچھائی جزا پائے بغیر نہیں رہتی۔ حق پر یقین رکھو اور باقی جو ہوتا ہے ہونے دو۔ دوستی کی کشتی میں پہلا سراغ شک کا ہوتا ہے۔ حقیقی سکون صرف اس وقت ملتا ہے جب آپ تنہائی میں خدا سے لو لگاتے ہیں۔ صرف پیسہ ہی نہیں، عقل، ادب، چہرہ، اولاد اور علم بھی رزق ہے، اور سب سے بڑی بات اچھا دوست بھی رزق ہے۔